السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس قرآن و حدیث جو پروگرام یہ ہم نے رکھا ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس درس کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلامی عقائد بتائے جائیں اور جو شرعی مسائل ہیں ان کی بھی رہنمائی کی جائے۔ اللہ رب العزت سے صمیم قلب سے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو صحیح معنی میں قرآن اور حدیث کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ یقیناً ایمان سے بڑھ کر کسی بھی انسان کے لیے کوئی دوسری نعمت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ایمان وہ اللہ کی لازوال نعمت ہے کہ اگر ہم دنیاوی جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، بے شک اللہ کی ہر نعمت بندے کے لیے بہت اہم ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے مومن ایمان والا ہوتا ہے، تبھی اس کے اعمال کو قبول کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے اور وہ اگر اچھے اعمال کرتا بھی ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اچھا، سب سے اہم چیز ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونا چاہیے کہ شرعی نقطہ نظر سے یہ کام ہمارا صحیح ہے یا غلط ہے۔ کیونکہ اگر فرض کر لیجئے اگر ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا حج کرنا چاہتے ہیں تو عمرہ اور حج کرنے سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کے مسائل سیکھ لیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم عمرہ کرنے تو گئے اور ہم بہت خوش ہیں کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن عمرہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو عمرے کے جو ضروری کام ہیں، واجبات ہیں، صحیح طور پر ہم ان کو ادا نہیں کر پاتے۔ وجہ علم نہ ہونا۔ علم بڑی اہم چیز ہے۔ علم وہ نور ہے کہ جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آ جاتا ہے، اور علم ہی وہ ہے کہ جس سے انسان کو گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا سلیقہ معلوم ہوتا ہے۔ علم ہی وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے بڑوں اپنے چھوٹوں کے حقوق کو پہچانتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علم ہی وہ شے ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کو یعنی اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ اگر اسلامی نقطہ نظر سے ہم علم کی بات کریں تو علم کو اسلام نے وہ اہمیت عطا فرمائی ہے کہ اسلام کی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی جو نازل کی گئی وہ علم کے تعلق سے ہے۔ رب قدیر نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علم کی اسلام کے اندر کتنی زیادہ اہمیت رکھی گئی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 151 پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا، جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ معلم یعنی ٹیچر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کو سکھانے اور پوری دنیا کو بتانے والے ہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علم عطا فرمایا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم دینے کا انداز ہے، وہ نہ آپ سے پہلے کبھی کسی کا ہوا، نہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کا ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ عطا کرتے، کچھ لوگوں کو بتاتے، اور اگر وہ مشکل بات ہوا کرتی تھی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تین مرتبہ دہرایا کرتے تھے تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے سکھانا، لیکن جو سیکھنے کی قوت ہے، جو سیکھنے کی پاور ہے، وہ ایک ٹیچر نہیں دے سکتا ہے۔ سکھا سکتا ہے لیکن سیکھنے کی جو کیپیسٹی ہے، جو طاقت اور پاور ہے، وہ ایک ٹیچر نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قوت بھی عطا فرمائی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف علم سکھاتے نہیں ہیں، صرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام علم نہیں سکھاتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حافظہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ قال ابسط رداءک۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی چادر کو پھیلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کو پھیلا لیا، اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوا؟ فغرف بیدیہ ثم قال دم۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں خالی ہاتھوں کا لب بنایا اور اس کے اندر چادر میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اس کو لپیٹ لو چادر کو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فضممتہ، تو پھر میں نے اس چادر کو سمیٹ لیا، لپیٹ لیا۔ اب ذرا توجہ کریں، ایک ٹیچر کے پاس جب کوئی اسٹوڈنٹ اس کے پاس جاتا ہے اور اگر ٹیچر سے یہ کہے کہ سر میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ٹیچر اس کو سمجھنے کے طریقے بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ ایسے یاد کرو، بیٹا آپ اس طرح پڑھو، بیٹا آپ اس طرح کر لو۔ لیکن کوئی ٹیچر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارے پاس ایسا میں عمل کر دوں گا کہ تمہیں یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود چیز یاد ہو جائے گی۔ ایک واحد شخصیت، اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو پوری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا تو حضور نے فرمایا کہ چادر کو لپیٹ لو۔ انہوں نے چادر کو لپیٹ لیا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے، وہ ابو ہریرہ کے جو حدیثیں سن کر بھول جایا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں بھولا۔ سبحان اللہ۔ یعنی پھر جب بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات آپ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کے سامنے بیان فرماتے تو حضرت ابو ہریرہ اس بات کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور اس قوت حافظہ عطا کرنے کا ایک زبردست جو رزلٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں حدیثوں کی کتابوں کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے بے شمار حدیثیں روایت کی گئی ہیں، بلکہ یہ کہیں سب سے زیادہ جس صحابی سے روایت کی گئی ہیں حدیثیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ ہر کتاب کے اندر، ہر صفحے کے اندر تقریباً حضرت ابو ہریرہ کا ذکر آتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قوت حافظہ عطا کرنا ہے۔ اب ذرا آئیے قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں جس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے معلم ہونے کی حیثیت سے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اللہ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے، اور یہ رسول وہ ہیں کہ جو تمہیں ہماری نشانیاں، ہماری آیات بتاتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہی رسول ہیں کہ جو تمہیں پاک اور صاف کرتے ہیں۔ پاک اور صاف اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکی اور طہارت کے جو مسائل ہیں، جو طریقے ہیں، وہ ہمیں سکھاتے ہیں رسول اللہ۔ اور اگر باطنی اعتبار سے لیا جائے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کی جو گندگی ہے، جو دلوں کا میل ہے، اسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دور کر کے انسان کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ جیسے گناہگار لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ جیسے ایک صحابی کا مجھے ایک بہت خوبصورت واقعہ یاد آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا،
جبکہ آپ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر ایسی کنڈیشن میں کوئی کر لیتا ہے تو اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے، اور کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ یا تو 60 دن مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب جب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کفارہ بتایا کہ آپ کو یہ کفارہ ادا کرنا ہے۔ تو اب وہ صحابی جو تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بہت غریب ہوں، روزہ رکھنے کی استطاعت میرے اندر ہے نہیں کہ 60 دن لگاتار روزے رکھ لوں میں۔ اچھا اس میں پھر یہ بھی ہے کہ اگر ایک دن روزہ چھوٹ گیا آپ کا 60 دن کے اندر، پھر وہ سارے ختم، پھر دوبارہ آپ کو 60 روزے رکھنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے کوئی آسانی فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے گھر تم جو ہے وہ اتنا مال لے کر اپنے غریبوں کو تقسیم کر دو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے۔ تو اتفاق سے ایک شخص کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کھجوروں کا ٹوکرا دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں اٹھا کر اس شخص کو عطا فرما دی، فرمایا کہ یہ لے جاؤ غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آگے چلیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، اب وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مدینے کے اندر مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی ہے ہی نہیں، میں کسے تقسیم کروں جا کے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر تم کھا لو، اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک کرنے والے، وَيُزَكِّيكُمْ، یہ رسول وہ ہیں کہ جو تمہیں پاک اور صاف ستھرا کرنے والے۔ اور پھر اس کے بعد میں اچھا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی اختیار عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ یہی رسول ہیں کہ جو تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں۔ اور سنیے اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور یہ رسول تمہیں وہ سکھاتے ہیں کہ جو تم اس سے پہلے جانتے نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے علم کی اہمیت۔ اسلام کے اندر، مذہب اسلام کے اندر علم کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہم علم سے اتنا ہی زیادہ دور، جبکہ ہمیں علم کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک کے اندر ایک اور آیت کریمہ ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ محبوب تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یعنی علم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے امتیاز کیا جا رہا ہے، سمجھے آپ، تفریق کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ علم والے کون ہیں اور بے علم کون ہیں۔ تو علم والے اور جو بے علم ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم والے وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے درجات اور مرتبے عطا فرمائے، جو بے علم لوگوں کو وہ درجات اور مرتبے عطا نہ کیے گئے۔ اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں جس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے علم اتنا سیکھنا فرض ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے عقائد کو درست کر سکے اور حلال اور حرام میں تمیز کر سکے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4223، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر حال میں ضروری ہے۔ اب اس میں کوئی بہانہ نہیں لے سکتے ہم کہ ہم اپنے دنیاوی کاموں میں بزی تھے، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا علم سیکھنے کا، ہمارے پاس کوئی سکھانے والا نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ علم سیکھنا فرض ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو علم کیسے سیکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم سکھانے والے موجود ہیں تو ان سے سیکھیے، اور اگر نہیں ہیں تو انہیں تلاش کریے، کیونکہ علم سیکھنا ہر حال میں فرض ہے۔ اچھا اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، ابھی ایک مثال دی تھی عمرے کے تعلق سے۔ آپ جب بھی کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں شرعی نقطۂ نظر سے کہ یہ کام جائز ہے یا نہیں ہے۔
اگر جائز ہے تو بالکل کریے آپ، اور اگر وہ کام جائز نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ہرگز مت کریے، چاہے اس کے اندر کتنا ہی بڑا فائدہ کیوں نہ ہو۔ میں یہاں علم سے ہٹ کر ایک اہم بات بتاؤں، دیکھیں دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے جس کے لیے جتنا لکھا ہے اس کو اتنا ملنا ہے، اور ہر حال میں ملے گا۔ تو جب اللہ نے ہمارے لیے جو ہمارا جو حصہ مقرر کیا ہے، جو ہمیں ملنا ہے، وہ ہمیں ملے گا ہر حال میں، تو ہم اس کو حرام طریقے سے کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ کیوں نہ ہم اپنا حصہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اور حلال طریقوں پر چلتے ہوئے حلال طریقوں سے اس مال کو اور اس حصے کو حاصل کریں، حرام طریقے سے نہیں بلکہ کیسے کریں؟ حلال طریقے سے کریں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور یاد رکھیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی کو نہیں چھوڑتی، اور آج تو نوجوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، ذرا سی دیر میں ایک اٹیک آتا ہے اور انسان ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم۔ اس نے کیا کیا پلاننگ کری ہوئی ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، سمجھے آپ؟ اور مسلمان وہی ہے، حقیقتاً مسلمان وہی ہے کہ جو موت کو نہیں بھولتا ہے۔ اور ایک چیز بتا دوں میں آپ کو، جتنا انسان موت کو یاد کرے گا اتنا ہی وہ گناہوں سے دور بھاگے گا، جتنا اس کے ذہن میں موت ہوگی، اور اگر موت کو یاد نہیں کرے گا اتنا ہی وہ گناہوں کے قریب ہوتا جائے گا۔ اصل ہے موت۔ کسی سے پوچھا گیا کہ بھائی کچھ بیان کر دیجئے، کچھ نصیحت کر دیجئے، تو پوچھنے والے سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ موت سب سے بڑی انسان کے لیے نصیحت ہے، موت سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی، کیونکہ موت کا مطلب کیا ہے؟ انسان کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ واپس آ سکتا ہے، اس کے سارے خواب، اس کی جتنی بھی اس کی پلاننگز تھی، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ موت ایک ایسی چیز کا نام ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے اور رکھوں، بس 2-3 منٹ کی گفتگو اور ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کا حدیث کا جو نمبر ہے وہ 4223۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جو عمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، کوئی نیک کام نہیں کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، مگر 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کو ان 3 کاموں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صدقہ جاریہ، اگر آپ صدقہ جاریہ کرتے ہیں تو آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے مثلاً آپ نے مسجد بن رہی تھی، اس میں آپ نے کچھ پیسہ لگا دیا، یا غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی بھی گھر یا کوئی جگہ بن رہی تھی ان کے رہنے کے لیے، یا کسی بھی ضرورت کے لیے ان کو آپ نے وہ دے دیا، تو جب تک وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ابھی سردیاں چل رہی ہیں، اس ٹائم پر بہت سے غریب ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جرسی نہیں ہے، جیکٹ نہیں ہے، گرم کپڑے نہیں ہیں، لحاف نہیں ہے، تو اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے خاموشی کے ساتھ ان کو وہ دے دیتے ہیں تو جب تک وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اب اگر آپ دنیا سے آپ چلے بھی جائیں تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن آج ایک الگ ہی دنیا چل گئی ہے۔ آج اگر کوئی بھی 100 روپے کی 200 روپے کی کوئی جرسی یا سویٹر یا جیکٹ دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ویڈیو بنائے گا اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالے گا، یہ دکھانے کے لیے کہ میں کتنی غریبوں کی مدد کرنے والا ہوں۔ ارے کم از کم ایک بار یہ بھی تو دیکھ لو کہ اس غریب پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جس کی ویڈیو بنا کر ہم وائرل کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو بیچارے شرم کی وجہ سے مانگتے تک نہیں اور غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ایسے کاموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جو بھی کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ دکھانے کے لیے۔ تو ایک صدقہ جاریہ ہے، اور ایک حضور نے فرمایا او علم ينتفع به، وہ علم کے جس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ علم تو بہت ہے، بہت سارے علم والے لوگ ملیں گے آپ کو دنیا کے اندر۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بجائے کسی کو فائدہ پہنچانے کے اپنے علم سے نقصان پہنچاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں ایسے، علم کے ذریعے سے نقصان پہنچانا ہوتا ہے ایسا بھی۔ لیکن علم فائدہ مند وہی ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو،
جیسے فرض کر لیجئے میں نے علم حاصل کر لیا، اب علم حاصل کر کے میں اپنے دوسرے کام میں لگ گیا، میں کسی کو سکھا نہیں رہا ہوں، تو میرے علم کا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ علم کا فائدہ جب ہوگا جب دوسروں کو سکھایا جائے۔ اب آج کی یہ محفل الحمدللہ جو رکھی گئی ہے اتوار کے دن، ہر اتوار کو رکھی گئی ہے الحمدللہ، تو اس کے ذریعے آپ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آنے والے دنوں میں اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہوگی، سوال بھی کیے جائیں گے، جواب بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ، تو اس کے ذریعے سے آپ سیکھیں گے، تب علم کا فائدہ ہوا نا ہے۔ ایسے ہی آپ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر نے جو ڈاکٹری کی ہے، اس نے ڈگری حاصل کی ہے، کس لیے کی ہے؟ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں۔ دیکھیں ذریعہ معاش یا یہ کہہ لیں آپ رزق، یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے۔ جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو وہ رزق آپ کو ضرور دے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ لے لیجئے، پرندے جو اپنے گھونسلوں سے صبح کو نکلتے ہیں، تو کیا ان کا کوئی کاروبار ہے؟ کوئی دکان، کوئی کچھ ہے ان کا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں تو خود بھی پیٹ بھر کے آتے ہیں اور اپنے منہ میں دانہ لے کے آتے ہیں جو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ توکل انسان کے اندر آ جائے، یہ بھروسہ اگر انسان کے اندر آ جائے اللہ کی ذات پر، تو یقین مانیں کہ پھر انسان اتنے گناہوں سے بچتا چلا جائے۔ بھئی آج ہم چوری چکاری، دھوکہ دھڑی، مال کسی کا غصب کر لینا، یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے اللہ کی ذات پر، ہم لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آج ڈاکٹروں کا بھی حال یہی ہو چکا ہے، بہت برا حال ہے ڈاکٹروں کا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو لینا نہیں چاہیے، بھائی اس نے بھی پیسہ خرچ کیا، اس کی بھی نیت یہ ہوگی کہ میں ڈاکٹر اس لیے بناؤں کہ مجھے بھی کچھ ملے، لیکن اتنا زیادہ لوٹا لاٹ جو چل رہی ہے آج کے دور میں، بہت برا حال ہے، بہت ہی برا حال ہے، بس اللہ ہی رحم کرے، سمجھے آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علم کے جس کے ذریعے فائدہ حاصل کیا جائے، آپ دنیا سے چلے گئے۔ جیسے میں ایک مثال دوں، آپ نے مجھ سے کوئی مسئلہ سیکھا، کوئی دین کی بات سیکھی، اب سیکھنے کے بعد آپ نے کسی اور کو سکھائی، آپ دنیا سے چلے گئے، اس نے کسی اور کو سکھا دی، تو جتنے لوگ قیامت تک اس علم کو سیکھتے رہیں گے، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کو ان تمام کے سیکھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں او علم ينتفع به، اس سے ملانا فائدہ لوگوں کو، او ولد صالح يدعو له، اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ نیک بچہ کہ جو ماں باپ کے لیے ان کے وصال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد جو دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ماں باپ کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ بھی تو کسی والدین کی اولاد ہیں، تو ہم لوگ بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، باحیات ہیں تو ان کے لیے صحت اور تندرستی کی دعا کریں، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اولاد کی طرف سے اس سے بڑھ کر نعمت ماں باپ کے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتی، اس کو یاد رکھیے۔ ایک آخری حدیث میں آپ کو سنا دوں، اس کے بعد بس اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ حدیث معجم کبیر کی حدیث ہے، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 11158۔ اس حدیث کو آپ سنیں، اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، حضور فرماتے ہیں کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو اس میں سے کچھ کھا لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ جنت کی کیاریوں سے جب گزرا کرو تو اس میں سے کچھ کھا لیا کرو۔ اب صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ جنت کی کیاریاں ہیں کیا؟ حضور کا ارشاد سنیے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں مجالس العلم، یہ جنت کی کیاریاں علم کی مجلسیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جہاں علم کی مجلسیں ہوا کریں تو وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا کرو۔ بھئی بہت سارے لوگ ہیں جو فضول میں وقت گزارتے ہیں اپنا۔ آپ جائیں گے یہاں سے گزرتے ہوئے، جب نکلیں گے آپ دیکھیں گے، آپ جگہ جگہ چوراہوں پر لوگ کھڑے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، سمجھا، اس کی برائیاں اس کی برائیاں ہیں، اور دنیا کو سنبھالنے کی باتیں کر رہے ہوں گے، یار حالات کیسے چل رہے ہیں، سمجھے، اپنے حالات کی طرف نظر نہیں، دنیا کے حالات کو بدلنے کے لیے چلیں۔ یہ سارے لوگ اس طرح کے معاملات کرتے ہوں گے، لیکن اگر ان سے پوچھ لیا جائے نا کہ بھائی ذرا غسل کی سنتیں سنا دو یا غسل کا طریقہ بتا دو، تو ان سے نہیں بتایا جائے گا۔ نماز سنا دیجیے، نماز کیسے پڑھتے ہیں، نہیں سنایا جائے گا، سمجھے، اور پھر ہنستے ہیں، ارے وہ اصل میں ہم جو ہے وہ مدرسے نہیں گئے نا۔ دیکھیے علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، آپ کو جب موقع ملے تب آپ علم سیکھیں، اور اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا ملے گا کہ اللہ کے رسول نے خود فرما دیا کہ جب مجلسیں علم کی مجلسیں تم پایا کرو تو تم اس میں سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ اور حضور نے علم کی مجلسوں کو کیا ارشاد فرمایا؟ جنت کی کیاریاں۔ تو گویا یہ
یہ مجلسیں جو علم کی ہوا کرتی ہیں یہ کیا ہیں؟ جنت کی کیاریاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جنت کی کیاریوں سے خوب حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اب ہماری جو ہے وہ گفتگو ختم ہو چکی ہے، اب ایک اہم بات سن لیجئے۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر اتوار کو یہ ہم نے پروگرام رکھا ہے، لیکن ابھی چند دن سے میں باہر تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا صحیح سے پرچار نہیں ہو پایا۔ انشاءاللہ جمعے میں، آنے والے جمعے میں مسجدوں میں جن جن محلوں میں آپ لوگ رہتے ہیں اپنے امام صاحب سے بھی کہہ دینا، وہ اعلان کر دیں گے، باقی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اعلان ہو جائے گا تو اور لوگ بھی آئیں گے، کیونکہ آنے والے جو دن ہیں ان میں ہم بڑی اہم جو موضوعات ہیں، جو وقت کی ضرورتیں ہیں، ان پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جیسے اس ٹائم پر جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق چل رہی ہیں آج کل، سمجھے؟ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، اللہ کے وجود پر جو ہے وہ اقرار نہیں کرتے ہیں، سمجھے آپ؟ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں، انشاءاللہ ان تمام پر تفصیلی گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ وہ بتایا جائے گا۔ دیکھیں ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کے عقیدے سمجھ لیں۔ اگر آپ نے وہ سمجھ لیا تو سامنے والا کچھ بھی کہتا رہے آپ پر انشاءاللہ کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے وہ نہیں سمجھا اور سامنے والا کچھ بھی ادھر ادھر کی باتیں لا کے کہے گا تو کہیں نہ کہیں آپ کا ذہن ٹچ کرے گا کہ ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے یہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوگا تو وہ کتنا بھی بولتا رہے۔ بھائی جیسے فرض کر لیجئے ہمارے یہاں جو طلاق کا مسئلہ ہے، تو طلاق کا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں یہ حکم نہیں ہے کہ بھائی ایک بار میں طلاق نہ دی جائے، ایک بار میں 3 طلاق دینا گناہ ہے ہمارے یہاں پر، گناہ۔ اور اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جائز چیزوں میں طلاق ہے۔ اور ہمارے یہاں طلاق کا کانسیپٹ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے رکھا گیا ہے کہ دوسرے مذہب میں جہاں طلاق کا کانسیپٹ نہیں ہے تو وہاں عورتیں آتم ہتیا کر لیتی ہیں، اپنے آپ کو جلا لیتی ہیں۔ اس سے بچانے کے لیے کہ اگر میاں بیوی میں نہیں بن پا رہی ہے تو اسلام نے اجازت دی کہ 1 طلاق دو اور اس کے بعد عدت گزارو۔ عدت تقریباً 3 مہینے کی ہوتی ہے اور 3 مہینے میں انسان کو عقل آ جاتی ہے کہ ہاں یار بھائی نہ ہو پائے گا اکیلے گزارا، تو اب وہ رجوع کر لیتا ہے۔ پھر بھی نہیں ہوا تو پھر اسلام کہتا ہے پھر 1 طلاق دے دو، پھر 3 مہینے انتظار کرنا ہے۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ 6 مہینے ہو گئے۔ اب 6 مہینے اگر اکیلے رہ کر سوچ بچار کر کے اب بھی آپ نے یہ فیصلہ کیا نہیں بھائی ہمیں الگ رہنا ہے، تو اسلام کہتا ہے اب 3ری طلاق۔ یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ طلاق کے بارے میں۔ لیکن آج ابھی میرے ایک دوست بتا رہے تھے کوئی فلم بنی ہے طلاق کے اوپر، اور اس سے پہلے بھی طلاق کے اوپر فلمیں بنی تھی، اس کے اندر جو دکھایا جا رہا ہے وہ ٹوٹل وہ ہے کہ جو اسلام کے نظریے کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام کہتے نہیں ان چیزوں کو جو اس کے اندر دکھایا جا رہا ہے، تو اسے کون سمجھے گا؟ اسے وہی تو سمجھے گا جس کو معلومات ہوگی اس کے بارے میں، اور جسے معلومات نہیں ہوگی تو وہ تو ایک دم متاثر ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ 8:15 بجے کریکٹ یہاں پر آ جائیں انشاءاللہ آنے والے اتوار سے، تاکہ 8:45 بجے تک ہم درس کو مکمل کر لیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ یا ربی مصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ، ہمارے ماں باپ کے ساتھ مت بخشش فرما۔ مولا ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو گناہوں سے محفوظ و معمون فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا انت۔ یہ بات دیجیے پھر تقسیم کر